قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لہم دار السلام عند ربہم، کہ جو ان کے دامن کو تھام لیتا ہے ان کے لیے آخرت میں سلامتی والا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور صرف جنت نہیں ہے، خدا خود اس کا دوست ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، پھر معنی مددگار بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ولی دوست کو بولتے ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اپنا خصوصی ذکر کیا کہ جو اس راستے پر چل آتا ہے، اولیاء کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے، تو خدا اس کا ولی بن جاتا ہے۔ فرمایا یوم یحشرہم جمیعا، اب قیامت کا مجمع لگے گا، لوگ سب کو اکٹھا کر دے گا اور خدا تعالیٰ پوچھے گا اے جنوں اور انسانوں، یا معاشر الجن والانس قد استکثرتم من الانس، کہ تمہارے پاس کئی جن اور کئی انسان آئے تھے، یعنی کچھ انسان شیطان کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اور کچھ شیطان مقرر ہوتے ہیں، وہ سارے تمہارے پاس آئے تھے اور وہ سارے وہاں پر جمع ہو گئے۔ یوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، پہلے خدا تعالیٰ جنوں کو فرمائے گا اے جنوں تم تو انسانوں سے زیادہ تھے، وقال اولیاؤہم من الانس، اس وقت جب جنوں کو خدا تعالیٰ عذاب کے لیے آواز لگائے گا تو ان کے دوست پکار اٹھیں گے جو انسان ہوں گے، ان کے انسانوں میں سے دوست پکار اٹھیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے دوست تھے، یہ ہمارے کام آتے تھے، یہ شیطان ہمارے کام آتا تھا، ہم اس کے کام آتے تھے، شیطان ہمارا چرچا کرتا تھا ہر طرف اور ہم اس کا کام بناتے تھے کہ جو اس نے تبلیغ کرنی تھی وہ ہم اس کی طرف سے کر دیتے تھے۔ آپ کو نظر آئے گا، اور یہ باطل فرقوں کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ اٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ شیطان ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور وہ شیطان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، باری تعالیٰ تو نے ہمیں جو ہے وہ دنیا میں جو ٹھہرانا تھا ٹھہرا لیا، اب تیری بارگاہ میں فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو جن اور انسان ایک دوسرے کے پیروکار تھے سارے جہنمی ہیں، ان ربک حکیم علیم۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جو بھی آئے ہیں ان کے جنت میں داخلہ، ان کا جنت میں داخلہ تو محض خدا کے فضل سے ہوا ہے، حضور کی شفاعت سے کئیوں کا داخلہ ہو گیا ہے، حضور کی امت ہونے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے داخلہ ہو گیا ہے، لیکن جنت میں جس کو جتنا درجہ ملنا ہے تو وہ درجہ اس کے اعمال اور کردار کی بدولت مل رہا ہے۔ پھر فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ بیان ہوا، دوسری جگہ خدا تعالیٰ پھر اس کا اظہار فرما رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، 23واں پارہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام لوگوں کے اندر طاقتور شخصیتوں کا چرچا کر دو، وہ طاقتور شخصیت اور عظیم الشان عقلوں والے کون تھے؟ فرمایا وہ ہمارے بندے ابراہیم اسحاق تھے۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، وہ ہمارے چنے ہوئے بھی تھے اور چنے ہوئوں کے سردار بھی تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سارے سردار تھے۔ فرمایا ھذا ذکر، جو ان کو یاد کر دیتا ہے تو اس کا یاد کرنا بھی خدا کی بارگاہ میں ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو غلاموں کو یاد کر لیتا ہے، یعنی جو حضور کے امتیوں کو یاد کر رہا ہے، یعنی اولیاء کرام کو یاد کر رہا ہے، یا پھر دوسرے امتیوں کو یعنی انبیاء کرام کو یاد کر رہا ہے، خدا فرما رہا ہے یہ ذکر ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور جن پرہیزگاروں نے یہ کر لیا ہے خدا تعالیٰ انہیں جنت میں عام ٹھکانہ نہیں بلکہ حسین ترین اپنی شایان شان ٹھکانہ عطا فرمائے۔
دیکھو خدا تعالیٰ نے کیسا اظہار فرمایا. پھر آگے مزید بھی جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب کہ جب وہ آئیں گے تو ان کا استقبال فرشتے کریں گے اور ان کے آنے سے پہلے خدا تعالیٰ کی جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے. متقین فیہا وہ اس میں بڑے عظیم الشان تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب اور وہ پینے کے کھانے کے عظیم الشان میوے حاصل کر رہے ہوں گے.